بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کا بنیادی مقصد آپ جانتے ہیں، اسلامی تعلیمات سے آگاہی دینا اور سلیبس کا کچھ حصہ کور کروانا۔ جہاں تک سلیبس کا تعلق ہے، ہم مختلف کلاسز کے سلیبس کو ڈسکس کر رہے ہیں اور ان میں سے کوئی نہ کوئی ٹاپک آپ کو پڑھا رہے ہیں۔ اسی لحاظ سے آج ہم نے جو سلیبس منتخب کیا ہے وہ 9th کلاس کا سلیبس ہے، اور 9th کلاس کا جو سلیبس ہم پڑھ رہے ہیں اس میں جو ٹاپک ہم نے منتخب کیا ہے وہ احادیث کا حصہ ہے۔ یعنی 9th کی جو کتاب ہے اس میں پہلے القرآن کا حصہ ہوتا ہے، اس میں ہم نے سورہ انفال پڑھی تھی۔ اب جو ہم اس کا دوسرا پورشن ہے من ہدی الحدیث، اس میں سے ہم نے کام شروع کیا ہے، اور یہ جو حدیث ہے، حدیث نمبر 2، اس کو آج ہم پڑھیں گے۔ حدیث پڑھانے سے پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ من ہدی الحدیث کا مطلب ہوتا ہے حدیث کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرنا۔ تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم ان احادیث سے کس طرح سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ہم حدیث شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم حدیث پڑھیں میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ حدیث ہم کس سیکوینس سے پڑھیں گے۔ یعنی سب سے پہلے ہم حدیث کا متن دیکھیں گے، اس کے عربی کے الفاظ کو پڑھیں گے، پھر ہم اس کے الفاظ معنی دیکھیں گے، پھر ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ کریں گے۔ بامحاورہ ترجمہ کرنے کے بعد ہم اس کا نفس مضمون دیکھیں گے، یعنی مین پوائنٹ دیکھیں گے حدیث میں کیا بات فرمائی گئی ہے۔ پھر ہم اس کی تشریح کریں گے، اور سب سے آخر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کا ہماری عملی زندگی سے کیا تعلق ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی یہ حدیث کا متن ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ آپ متن کو اچھی طرح پڑھیں گے تبھی آپ اس کے الفاظ معنی کو سمجھ سکیں گے۔ ایک دفعہ اور دہرا دیتی ہوں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اب ہم اس کے الفاظ معنی دیکھیں گے۔ طلب کا مطلب طلب ہی ہے، العلم علم، فریضۃ فرض ہے، علی پر، کلی تمام، مسلم مسلمان۔ بامحاورہ ترجمہ بنے گا علم کی طلب ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ہم نے حدیث کے الفاظ معنی دیکھ لیے اور اس کا بامحاورہ ترجمہ کر لیا۔ اب ہم اس کا نفس مضمون دیکھیں گے، یعنی دیکھیں گے کہ اس کا مین پوائنٹ کیا ہے، اور اس حدیث کا جو مین پوائنٹ ہے وہ ہے علم کی اہمیت اور فضیلت۔ یعنی علم کے حوالے سے فرمایا گیا ہے کہ اس کی کیا اہمیت ہے اور کیا فضیلت ہے۔ حدیث کا نفس مضمون دیکھنے کے بعد اب ہم اس کی تشریح کی طرف آئیں گے۔ تشریح میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ علم اصل میں کیا ہے۔ علم کے معنی ہے جاننا، آگاہ ہونا اور سیکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا اور انہیں علم عطا فرمایا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں انسان کو دی ہیں، ان میں زندگی جیسی نعمت کے بعد سب سے اہم نعمت علم ہے۔ علم کی اہمیت اور فضیلت کے لحاظ سے قرآن کریم میں بہت سی آیات ہیں۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ علم کی اہمیت قرآن کے حوالے سے کیا ہے۔ علم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اور انہیں فرشتوں پر فضیلت بخشی تو اس لیے کہ آدم کے پاس علم تھا جبکہ فرشتے اس سے محروم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا، اور ہم نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے۔ علم کی اہمیت کے لیے یہ بات ہی سمجھنا کافی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی نازل فرمائی تو وہ بھی علم کے حوالے سے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں عبادت میں مشغول تھے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلی وحی ہی علم کے حوالے سے تھی، تو علم کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صرف علم ہی کی فضیلت بیان نہیں فرمائی بلکہ اہل علم کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ غور کیا جائے تو اس سوال میں ہی جواب پوشیدہ ہے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے، یعنی جاننے والے اہل علم نہ جاننے والے یعنی جاہل پر فوقیت رکھتے ہیں۔ اس آیت سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ علم والوں کے درجات عام لوگوں سے بلند ہوتے ہیں۔ علم کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم میں اضافے کی دعا سکھائی۔ فرمایا، رب زدنی علما، کہ اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ ابھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ قرآن کریم میں علم کی کیا فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ احادیث کی روشنی میں علم کی کیا فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث میں علم کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے، جیسے کہ آپ نے فرمایا، علم مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے ملے لے لو۔ اسی طرح آپ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، علم حاصل کرنا نیکی ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کی اہمیت کو اس طرح بیان فرمایا کہ اہل ایمان کو علم میں اضافے کی دعا سکھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اے رب میں تجھ سے علم میں اضافے کا سوال کرتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اپنے ارشادات سے علم کی فضیلت بیان فرمائی بلکہ آپ نے اس کے لیے عملی اقدامات بھی اٹھائے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس حدیث کا ہماری عملی زندگی سے کیا تعلق ہے۔ بہت گہرا تعلق ہے اس حدیث کا ہماری عملی زندگی سے، کیونکہ علم ہی انسانی ترقی کا آغاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ذہنی صلاحیتیں دی ہیں وہ علم ہی کی بدولت نکھر سکتی ہیں۔ علم ہی کی وجہ سے انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے۔ علم ہی نے انسان کو فرشتوں پر فوقیت دلائی۔ علم کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہے۔ انسان کی زندگی سے علم کو نکال دیا جائے تو انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ علم انسان کی سیرت و کردار میں بہت سی تبدیلیاں لاتا ہے، جن میں سے کچھ یہ ہیں۔ علم انسان کے اخلاق و کردار کی تعمیر کرتا ہے۔ علم کے بغیر انسان اپنے رب کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا اور نہ ہی خود کو پہچان سکتا ہے۔ علم انسان کو شعور عطا کرتا ہے۔ علم انسان کو ترقی کے راستے دکھاتا ہے۔ علم انسان میں احساس ذمہ داری پیدا کرتا ہے۔ علم انسانی معاشرے میں حسن و توازن پیدا کرتا ہے۔ علم دنیا میں عزت و شرف اور آخرت میں نجات کا باعث ہے۔ علم ایک ایسی روشنی ہے جو باطل کے اندھیروں کو دور کرتی ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ علم ہی ہے جو انسان کو انسانیت کے منصب پہ فائز کرتا ہے، اور اگر انسان علم سے بہرا ہو جائے تو پھر وہ حیوانوں کی صف میں جا کھڑا ہوتا ہے۔